ماتے رمضان کر 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 ماتے رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فہد عثمانی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرامات رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ میرے دیکھنے والوں کو جاننے والوں کو بہت سے دل گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کرامات رمضان کا پروگرام کا شروع جو کرتے ہیں قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ننھی سی جان موجود ہیں، ان سے سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت اور آپ کو بھی سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت آواز میں انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ ان سے بارے میں ان کے جانتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے حفظ کیا اور کیا ان کی ایج ہے، اور سارا آپ کو بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں، کہاں سے آپ نے قرآن حافظ کیا اور کیا ایج ہے آپ لوگ کی؟ میری ایج جو ہے وہ 15 ہے، اور میں نے مدرسۃ المدینہ گلچن راوی سے حفظ کیا تھا۔ تو آپ کو کتنی کی پریشانی پیش آئی ہوں گی؟ کیونکہ سنا ہے کہ جو حافظ بنتے ہیں ان کو بہت سی پریشانیاں سامنا کرنا پڑتا ہے، شیطان بہت تنگ کرتا ہے۔ مجھے تھوڑا سا واقعہ بتائیں۔ جی پریشانیاں تو بہت آئی تھی، کیونکہ ہم پہلے اپنے پرانے گھر میں رہتے تھے، تو اب یہ نیو گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، تو اس میں بیچ میں تقریباً میری سال کی بیچ میں چھٹیاں بیچ میں اس گھر کے وجہ سے، اور مشکلیں یہ بھی اور تھوڑی گھر کی پریشانیاں یہ وہ آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے ہر حافظ کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور مجھے بتائیں کبھی آپ کو موقع ملا ہو پڑھنے کا اور آپ پہ کوئی سختی آئی ہو کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، اس میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ نہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ جس حافظ کو قرآن آتا ہو اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آتا۔ نہیں، میں نے سنا ہے کہ اکثر کوئی ایسے ہوتے ہیں لوگ، جو میں نے پچھلے اپنے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ایک میرے پاس تھے، انہوں نے قرآن پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا، کیونکہ جنات اور ایسی چیزیں تو آپ کو تنگ کرتی ہی کرتی ہیں ایسی چیزوں میں۔ جی تو کوئی واقعہ پیش آیا ہو؟ آئی تھنک نہیں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کے انٹرویو کا۔ ہم آپ کو اور لوگوں سے ملواتے ہیں اور آپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں نے جانا کہ جیسے کہ ہمارے پہلے موجود تھے ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ زین علی نام ہے ان کا۔ آپ ان ملواتے ہیں ان سے، ان کی تلاوت بھی آپ کو سناتے ہیں۔ اور آپ وعلیکم السلام۔ مجھے تھوڑی سی اپنی ایک حافظ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا اور کیا آپ کو مشکلات پیش آئیں، پھر آپ سے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتا ہوں۔ مجھے تھوڑا سا بتائیں۔ جی ماشاءاللہ سے قرآن پاک کا شوق میرے خیال سے ہر ایک بچے کو ہونا چاہیے، لیکن مجھے تو حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ سے میں نے 9th منتھ میں حفظ اپنا کمپلیٹ بھی کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مجھے ایج بتائیں تھوڑی سی اپنی۔ ایج 21۔ تو اس عمر میں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ عیاش ہوتے ہیں، میوزکس وغیرہ سنتے ہیں، آپ کو پتا کہ جس طرح کی ایج ہے یہ 21 سال کی عمر، تو آوارہ گردی وغیرہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے شوق آیا؟ کوئی ہے فیملی میں ایسا کوئی؟ جی میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ سے عالم دین ہیں، اور انہی کی طرف سے وہ مجھے گائیڈ کرتے رہے، جن کی وجہ سے میرا دل بھی تھا کہ ان کی فیلڈ میں جانے کا، اور الحمدللہ سے اب میں خود بھی قرآن ٹیچر ہوں، جس کی وجہ سے میری کلاسز ہوتی ہیں کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ اب اتنی سی عمر میں بچے بھی پڑھا رہے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ میں نے مدرسۃ الغوثیہ دعوت اسلامی کا مدرسہ ہے، اور ہمارے جو استاد ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی بہت زیادہ شاگرد ہیں ان کے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ سے بہت نیچر وائز اچھے ہیں، جس کی وجہ سے تو اس میں نے سنا ہے کہ جب آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو قاری صاحب جو ہوتے ہیں وہ مارتے بھی ہیں، جی بالکل۔ تو کس طرح مارتے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا بتائیں۔ لیکن اس مار کا فائدہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم بچوں کو جیسے گائیڈ کرتے ہیں نا، اور اس مار اب سمجھ لیں کہ ایک جب بچہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، بعد میں اسے استاد کی جو بھی مار ہوتی ہے نا، وہ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی ہمارے لیے اس ٹائم نقصان لگتا ہے، لیکن اب آ کے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ نے مجھے کوئی سالڈ جواب نہیں دیا کہ جو میں نے سوچا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ آپ وہ جواب دیں گے، کیونکہ میں نے بچپن میں جو سنا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو استاد مارتا ہے وہاں پہ دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے. بالکل حقیقت ہے. تو لیکن آپ نے مجھے ایسا سالڈ جواب نہیں دیا. اب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں کہ جو آپ کے ٹیچرس ہیں کس طرح کے مارتے ہیں، مجھے تھوڑا سا ہی بتائیں کہ وہاں پہ مار ہوتی ہے تو کس ٹائپ کی ہوتی ہے، یا ٹارچر وغیرہ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، استاد کبھی ٹوشر تو نہیں کرتا، لیکن مار اگر بچہ زیادہ تنگ کرے تو پھر اسٹک سے مار لیتے ہیں، ورنہ کچا ہونے پر یا نہ سنانے پر پھر تھپڑ وغیرہ مار لیتے ہیں. اچھا، لیکن پائپ والا سین کوئی نہیں ہے؟ نہیں میں نے پائپ والا سین سنا تھا. نہیں، بالکل ایسا نہیں. کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں بالکل نہیں، یہاں پہ بھی کوئی پائپ والا سین نہیں ہے؟ کہ دونوں دعوت اسلامی سے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ موجود تھے زین علی نام ہے ان کا. اب آپ ان سے ہم تلاوت سنتے ہیں اور آپ کو بھی سناتے ہیں. چلیں آئیں، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور جانا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ زین علی نام ہے ان کا. انہوں نے تلاوت سنائی. اس سے پہلے عبداللہ بھائی موجود تھے، انہوں نے ہمیں تلاوت سنائی. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کرامات رمضان جو ہمارا پروگرام ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہر رمضان. انشاءاللہ ہمارا کوشش یہ ہوگی کہ میں سال تا سال آپ کے ساتھ چلتا رہوں اور آپ مجھے اسی طرح پیار و محبت دیتے رہیں. اور آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، 27ویں رات، ایسی رات جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات. اس کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں. ان بھائی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے لیلۃ القدر کے بارے میں؟ جی ماشاءاللہ سے بہت ہی مقدس راتیں ہیں. لیلۃ القدر کی رات تقریباً رمضان کے آخری 10 رمضان مبارک میں جدھر احتکاف بھی ہوتا ہے لوگوں کا، ان میں بھی کافی ساری طاق راتیں پائی جاتی ہیں. لیکن خاص رات اس مقصد یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ جو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہوئی ملاقات ہے، اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہے، لیکن ہماری یہ محبت ہوتی ہے. ادھر پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں بھی چلیں پڑھ کے تو مطلب کہ خوشی ملتی ہے دلی. اور اس رات کا مطلب بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسے ہی پڑھ کر اور آپ جیسے لوگوں کو سنانا چاہیے.
بہت شکریہ. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ 27ویں ہی کو وہ ایک ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ 27ویں ہی کو ٹاک رات بنا لیتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے پروگرامز وغیرہ 27ویں ہی کو وہ ایسی بات کریں تو آج ہی ٹاک رات ہے, تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ایک دن تو بالکل بھی مقرر نہیں ہوتا ہے, یہ تو 21 22 اور اس طرح کی راتیں ہوتی ہیں, لیکن لوگ جو ہوتے ہیں وہ 27ویں ہی کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں, ایسا کیوں؟ دن مقرر نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ نے بات کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی رات ہو. لیکن نہیں, لوگ اکثر میں آپ کو پتا ٹی وی پروگرامز وغیرہ دیکھتے ہی ہوں گے, سحری پروگرام, اور لیکن 27ویں ہی کو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی ٹاک رات ہے, ایسا کیوں؟ بس یہ لوگوں کی محبت ہے. اور اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ یہ ایک دن مقرر کیا گیا نا, تو مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ کیا حدیث تھی اس کے پیچھے, کس طرح ہمیں ڈھونڈنی چاہیے اور کیسے پتہ چلے گا, کچھ نشانیاں وغیرہ؟ یہ قرآن پاک کی, آپ قرآن پاک سے آپ حاصل کریں کہ جیسے کہ قرآن پاک میں کافی ساری حدیث بتائی گئی ہیں. جیسے کہ سب سے بڑی مثال آپ کو بتاتے چلیں 30ویں پارے کی سورہ ہے, سورہ قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ اس رات کو یہ آیت نازل ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ صورت اس رات کو اسی لیے نازل کی گئی کہ اس میں جو بھی ہے نا وہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی ملاقات ہوئی اور جو بھی باتیں, یہ ساری اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بالکل بہترین پتہ چل سکتے ہیں. مجھے تھوڑا سا بتائیں اس رات کی نشانیاں. اس رات کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ملاقات ہوئی تھی, تو جس کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کی رات کہا. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ نشانیاں بتاؤں اس رات کی. اس رات میں مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہوئے گا, پکا مسلمان, اس کا خود دل کرے گا نماز پڑھنے کو, اللہ کے قریب جانے کو, یہ ایک نشانی ہے. میں نے سنا کوئی بارش کا بھی سین ہوتا ہے کہ بارش کی بوندیں ہوتی ہیں اور کچھ آسمان کا کچھ چمکنا ہوتا ہے, کوئی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں, کچھ آپ کو بتاؤں؟ اچھی خوشبو کی علامت کہہ سکتے ہیں. باقی آسمان کا کلر کا چینج ہونا اور بارش کا برسنا, کوئی ایسی چیزیں کچھ نہیں ہیں؟ نشانی آپ کو بتاتے چلیں کہ لیلۃ القدر کی سب سے بہترین راتیں جو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں راتیں ہوتی ہیں, ان میں جو نشانی ہیں وہ یہ بتائی گئی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دریا ہوتے ہیں ان کا جو بھی پانی ہوتا ہے وہ سب میٹھا ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا. اور اس رات میں نہ زیادہ ہوائیں چلتی ہیں اور نہ سنبھل لیں زیادہ خشک موسم ہوتا ہے. کہ اور اس رات کی بات یہ بتائی گئی کہ اگلے دن جب 14ویں رات نکلتی ہے اسے 14ویں رات کہا جاتا ہے کہ آسمان پر سورج پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. سورج کے چاند, سورج بتایا گیا. اچھا ٹھیک ہے. کہ اور اس دن شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. ٹھیک ہو گیا. اس رات سے شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. تو یہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے نبی نے جو اعتکاف کیا ہے یا وہ لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑی سی اور بتائی ہوں گی نشانیاں, اس کے بارے میں بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں دعا کرنے کی امید ہے, تم تب تک دعا کر سکتے ہو جب تک تمہارا رب تمہیں قبولیت کا موقع نہ دے. صحیح ہو گیا. بہت ماشاء اللہ. حضرت علی کا تو ہم کیا مرتبہ بتائیں, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ اپنی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ شان علی کے بارے میں بہت ہی باتیں بتائیں کہ پورا کا پورا قرآن ہی حضرت علی کے اوپر اترا ہوا ہے کہ جیسا کہ ان کی شان اتنی کیوں بڑی ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھائی, ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے اور کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. جی عبداللہ بھائی بتائیں. جی الحمدللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اسے نا 2 حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. الحمدللہ ہمارے اسلام میں اتنی پاور ہے, اتنی خوشی دیتا ہے ہمارے اسلام ہمیں. جی. اور مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں یا خالی مردوں پہ ہی جائز ہے؟ جی عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں, اگر ان کا مرد اگر اجازت نہ دے تو ان کا اعتکاف قبول نہیں ہوئے گا. تو عورتوں کا اعتکاف کس طرح کا ہوتا ہے, تھوڑا سا مجھے بتائیں. عورتوں کا اعتکاف جیسے ایک خالی کمرہ ہو اور اس کے اندر پردہ ہو, پردگی ہو اس کے اندر, اور کوئی مرد اندر نہیں آ سکتا, ان کا بیٹا بھی نہیں آ سکتا, ان کا شوہر بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور جو مردوں کا اعتکاف ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. مردوں کا اعتکاف یہ ہے کہ مردوں میں بس جو آج کل جو جنریشن چل رہی ہے, جو اعتکاف ہوتا ہے ادھر جاتے ہیں مسجد میں, بس نماز پڑھ کے جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد بچے کھیلنے لگ دیتے ہیں جہاں جو بھی بڑے ہیں. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ہو, تہجد کا ٹائم ہو, اس میں اپنے اللہ کو یاد کیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے. اعتکاف کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, مجھے بتا دیں کہ آپ کو یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ یہی کیا ہوگا تو آپ اعتکاف کر سکتے ہیں, اس کا میں تھوڑا سا بتائیں. نہیں, اگر بچہ بالغ ہو تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے. یہ کوئی آئی ڈی کارڈ اور یہ اجازت, گھر سے اجازت ہونی چاہیے, بس اپنے باپ سے اپنے ماں سے, اور کسی کی اجازت نہیں چاہیے. میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیز ہوگی تو آپ اعتکاف کریں گے, اس سے علاوہ نہیں کریں گے. جیسے کہ آپ لوگ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ حافظ قرآن ہو, یہ بھی ہے کیا؟ نہیں, یہ نہیں ہے.
کیا ہے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے؟ نہیں، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ حافظ قرآن ہوگا تو اعتکاف میں بیٹھے گا، ادروائز بچے کا صرف سمجھدار ہونا ضروری ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں، بس بچہ سمجھدار ہو تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ چلیں بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں آگاہ کیا اعتکاف کے بارے میں اور لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں۔ جتنی کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں اس رات ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ 27ویں کو ہی ہم بیٹھیں اور تسبیح لے کے اور جان ماز لے کے بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے جائیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جیسا کہ ہمیں بتایا کہ زین بھائی نے کہ جو راتیں ہیں وہ 21ویں ہیں، 23ویں ہیں اور 27ویں، یہ جو راتیں مقرر کی گئی ہیں اس میں ہمیں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اس رات قرآن پاک نازل ہوا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پرانا جو قرآن ہے وہ پورا کا پورا اترا ہے اس رات کو، اور بہت سی نشانیاں اس رات کی جیسا کہ ہمیں زین بھائی نے بتائیں، اور حافظ بھائی سے ہم نے پوچھا کہ اعتکاف کی کیا فضیلتیں ہیں اور اعتکاف کیوں ضروری ہے۔ اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں آپ نئے لوگوں کے ساتھ، ابھی کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور مجھے پہچانتے ہیں کہ میں آپ کا میزبان سید فہد عثمانی، ہم لوگ کرمات رمضان کا پروگرام آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا، اجر و ثواب والا اور گناہوں سے چھٹکارے والا، دوزخ کی آگ سے بچانے والا، رزق کی فرمامی والا، برائی سے بچنے والا، نیک کاموں کے کرنے والا، یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کریم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، کہ فرض کا ثواب آپ کو 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ اس میں پچھلے گناہ آپ کے سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ لوگ کو دوزخ کی آگ سے بچا دیا جاتا ہے، اور جہنم کی آگ آپ پہ جو ہوتی ہے وہ آپ توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں۔ اس میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور دوزخ کی جو دروازے ہیں ان پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ مہینہ جس میں روزے دار کا سانس لینا تسبیح اور سونا ایک عبادت ہے۔ آپ لوگ کو بتاتے چلیں، اس میں ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بات کی جائے تو اس رات کی فضیلت مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایک رات آپ کو بتاتے چلیں، اس میں آپ جتنی زیادہ توبہ اور استغفار کریں آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ ہم یہاں پہ جتنی آپ توبہ اور استغفار کریں آپ لوگ کے گناہ بخش دیے جائیں گے انشاءاللہ، آپ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ کی آگ کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ جو لوگوں کے حدیث کے مطابق آپ کو بتاتا چلیں کہ جو لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں اس میں آپ توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کریم کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے، اس حدیث سے لگایا جاتا ہے کہ ایک حدیث کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے ایمان اور استقامت سے رکھے جائیں اور گناہوں کے ساتھ سر پاک ہو جاتا ہے۔ کہ جیسا کہ آپ لوگ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں کہ اس طرح کے پاک ہو جاتے ہیں، آپ لوگ کو بتاتے ہیں رمضان میں جتنی توبہ اور استغفار کریں آپ لوگ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی رات اور ایسی ایک ہمیں توبہ کی ملی ہے کہ جتنی ہم توبہ کریں اتنی ہمارے لیے کم ہے۔ ہم ایک گناہ گار شخص ہیں اور ہماری توبہ اور استغفار سے اللہ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ، ہمیں اسی بات کی امید ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ میں آپ لوگ کو قول اور حدیث وغیرہ بتائی کہ رمضان کی برکتیں اور رمضان کی آپ کو طاقت کے بارے میں بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر ہاشمی صاحب، ان سے تھوڑی سی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے نام کا کلام نہ کیا جائے وہاں پہ ذکر مصطفیٰ نہ کیا جائے۔ چلیں آئے سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کی پاک گھڑیاں ہیں، تو میں اسی حوالے سے دو اشعار پیش کروں گا رمضان شریف کے حوالے سے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ناظرین دیکھنے والوں کو، اور جتنے احباب یہاں پر کرامات رمضان میں تشریف فرما ہے ان کو، ہم سب کو مدینہ المنورہ کی عبادت حاضر نصیب فرمائے۔ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہوتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا پھراؤں
افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگوں نے سنا کہ ہمارے ساتھ سمیر ہاشمی صاحب موجود تھے، انہوں نے اپنی پیاری خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی، آپ لوگوں کو بھی سنائی۔ یہی ایک موقع ہوتا ہے، یہی ایک رات ہوتی ہے جس میں ہم جتنی زیادہ اپنے حضور کی تعریف اور ان کی حمد و ثنا پڑھیں اور توبہ اور استغفار کریں اور ہمارے گناہ معاف فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اسی بات کا ایک موقع ملے اور ایک رات ملے، یہ نصیب ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع یہاں تک ہمیں لے کے آیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کل کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیں یہ رات کا موقع ملا ہے اور ہمیں اللہ پاک نے بخشا ہے کہ ہم اس رات تک پہنچے ہیں۔ ہم نہیں جانتے اگلی سانس ہمیں آنی ہے کہ نہیں آنی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی توبہ اور استغفار کریں، اپنے پچھلے گناہ معاف فرما دیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، بدبخت ہے وہ شخص اور ہلاک ہوگا وہ شخص جو رمضان کریم کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں بتاتا چلوں کہ رمضان کریم کا ایک ایسا مہینہ ہے، ایسی رات ہمیں مل رہی ہے جو آنے والی ہے، اور جتنے بھی ہم توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں معاف فرمائیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہے سمیر ہاشمی صاحب، پاک کی تلاوت بھی سنائی ہے اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، آپ کو نئے لوگوں سے ملواتے ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد واپس آئے ہیں، ہم آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور ناظرین، ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام اور ان کا تعارف آپ کو بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا نام بتائیں سب سے پہلے۔ میرا نام امیر رمضان عظمت۔ مجھے بتا دیں کہ آپ کو میں نے بہت سے پروگرامز میں دیکھا ہے، لائیو بھی دیکھتا ہوں، آپ آتے ہیں، کمرشل وغیرہ بھی دیکھتے ہیں میں آپ کے۔ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے شوق پڑا اس چیز کا؟ مجھے گلشن راوی میں جب میں شفٹ ہوا تھا، ہم لوگ پہلے اندرون رہتے تھے، تو اس کے بعد جب گلشن راوی شفٹ ہوئے تو لوگوں کو دیکھ دیکھ کے جو لوگ نعت خواں پڑھتے تھے، تو میرا شوق تھا کہ میں بھی کسی اسٹیج پہ بیٹھ کے پڑھوں، لائیو پڑھوں، لوگ مجھے سنیں۔ تو آج اللہ پاک نے پھر مجھے یہ مقام دیا اور میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 26۔ میں نے اچھی سائڈ اپنائی، میں نے کام بھی سیکھا، میں نے محنت بھی کی، پھر مجھے ایک آستانے کی بھی ایک مطلب کہ ملا، شفقت حاصل ہوا، میں وہاں پہ گیا، ان کی صحبت میں بیٹھا، ان کے پاس پھر میں نے 8 سال گزارے ہیں وہاں، ابھی بھی وہاں جاتا ہوں، محفلیں وغیرہ ہم کرتے ہیں، وہاں میلاد کرواتے ہیں، ہر جمعرات ہم لوگوں کو سنتے ہیں، نعت خوانوں کو بلاتے ہیں۔ پھر وہاں سے زیادہ میرا شوق رجحان بڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پھر لوگوں کو بلاتا گیا، اس سے بھی شوق بڑھتا گیا۔ ایسی ہے، آپ نے آستانے کی بات کی، مجھے تھوڑا سا آستانے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، یہ کہاں سے آستانہ آیا اور کیا آپ کو کس طرح ملے یہ سارے لوگ؟ میں ایک میرے کزن ہیں، وہ ان کے بڑے اچھے وہاں پہ دوست تھے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا، شبرات کی رات تھی اور مجھے ابھی ریسنٹلی شبرات میں 8 سال ہوئے ہیں، تو میں ماشاءاللہ محفلوں میں بیزی تھا، تو میرے کزن نے کہا تھا کہ یار آپ نے چلنا ہے، تو وہاں پہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس آستانے پہ جا کے ملاقات بھی ہوئی۔ ماشاءاللہ یہ بھائی مصطفیٰ بیٹھے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ تھے، اور ہم لوگ ایک ٹیم تھی ہماری، ابھی بھی پروگرام میں سنا، پھر محفل میں انہوں نے ہمیں موقع دیا، پھر وہیں سے ہم نے 1 سے 2 محفلیں کی تھی، پھر ہمیں موقع سے موقع ملتا اگر ہم پڑھتے گئے۔ ناظرین جیسا کہ ہم نے ہمیں آگاہ کیا، آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا علم دیا، میں آپ کو بتاتا چلوں ان سے نعت سنتے ہیں، ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، جیسا کہ میں نے سنی ہے ٹی وی پروگرامز میں، اور بہت سی لائیو ان کی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں جو مجھے لنک سینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو بھی سناتے ہیں ان کی آواز اور اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کرم 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 مولا، کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کرم کرم مولا، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا میں لے کے بوجھ گناہ میں لے کے بوجھ گناہ باندھا میدان حشر جد و جاواں گا جے تیری نظر کرم ہووے جے تیری نظر کرم ہووے جے تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا تو بادشاہ رکھی شرم مولا کر کرم کرم مولا اللہ 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 رحمت دا درگاہ الہی رحمت دا درگاہ الہی رحمت دا درگاہ الہی ہر دم وگدا تیرا مولا رحمت دا درگاہ الہی درگاہ الہی ہر دم وگدا تیرا مولا تیرا مولا تیرا مولا تیرا مولا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاؤندا میرا مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا اللہ 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 ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا دیوے دیس نکالا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے لکھ گناہ میرا مولا دیکھے لکھ گناہ لا دیکھے لکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے پاون والا پردے پاون والا ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا بہت بڑی ہے 27ویں رات ہر رات بڑی ہوتی ہے ہر رات بڑی ہوتی ہے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے نا اور جب نصیب میں آنسو نکل آئے نا آئے ہائے بھجن بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر ہمارے آنسو نکل آئیں اور ہم اللہ کو یاد کر لیں سمجھیں ہماری کوئی دعا قبول ہوگی اور آنسو نکلنا ہی بڑی بات ہوتی ہے میں دعا کروں گا آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور سننے والے جو ہمیں سنیں گے اور ہمارے لائف کو پروگرام کو دیکھیں گے ان سے بھی التجا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو زم کو صاف کرنا ہے تو ذرا مل کر اللہ 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 عدل کرتا تر تر کمل اونچیاں شانہ والے اونچیاں شانہ والے عدل کرتا تر تر کمل اونچیاں شانہ والے اونچیاں عدل کرتا تھر تھر کمل اونچیاں شانہ والے اونچیاں شانہ والے
ہم روتے ہیں تو اس کو راضی کرنے کے لیے روتے ہیں. اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو دنیا خود راضی ہو جاتی ہے. عدل کرے تا تھر تھر کمل, عدل کرے تا تھر تھر کمل, عدل کرے تا تھر تھر کمل. اونچیاں شانہ والے, اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جاول, فضل کرے تا بخشے جاول. میں برگے منہ کالے, میں برگے منہ کالے. اللہ 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 اللہ. کر دے کرم رب سایہ, 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 کر دے کرم رب سایہ سایہ, کر کرم رب سایہ. صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے, چولی دے وچ پا دے. در تو خالی کوئی نہ جاوے, ایسا کرم کما دے, ایسا دے. تینو واسطہ اس سونے, واسطہ اس زہرا دا, تینو واسطہ اس سونے دا. جا تو قسمہ چاہیاں, کر دے کرم رب سایہ, کر دے کرم رب سایہ, رب سایہ, رب سایہ. ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا, نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنایا بہت خوبصورت انداز کے ساتھ, اور ہمیں 4 چاند لگایا ہمارے پروگرام کرامات رمضان کو. اب ان سے تھوڑا سا ہم گفتگو کرتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں, اور آپ کو بھی جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے اور کیا فضیلت ہے اس کی. جی مجھے تھوڑا سا لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بتائیں. جی یہ رات ماشاءاللہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر گزار کرنا چاہیے کہ اس سال ہم سب کو یہ رات توفیق ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس رات بہت بڑی فضیلت والی رات ہے, اس میں قرآن بھی نازل ہوا اور برکتوں والی رات ہے. ہمیں جتنی ہو سکے نفل نوافل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اللہ کو اپنے نبی کا واسطہ دینا چاہیے. جو کہ ہمارے نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے, مگر ہمیں نہیں پتہ وہ کون سی رات تھی, ٹھیک ہے. مگر ہم ہر رات میں تلاش کرتے ہیں, ہر رات میں عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس رسول کے صدقے, کیونکہ اس رسول کے صدقے ہی, اس پنجتن پاک کے گران سے جتنی اذیت, جتنی انہوں نے ہمارے نبی پاک نے اور ان کے آل اولاد نے, اہل بیت نے جتنی یہ تکلیفیں اٹھائیں, کس کے لیے, اپنی امت کے لیے. ہمارے نبی پاک اس رات کے لیے, اس رات میں جب ہم کلام ہوئے تو اپنی امت کے لیے انہوں نے دعا کی, اپنی امت کے لیے ہی ہم کلام ہوئے تھے. کیونکہ پہلے آپ کو پتہ تھا جو گناہ کرتا تھا اس کو جانور بنا دیا جاتا تھا, اس کو سزا دنیا میں دی جاتی تھی. مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو امت کے لیے یہ کہا گیا, گناہ تو ہو جاتے ہیں, یا انسان کہتا ہے شیطان, یہ جب انسان اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے نا تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے کیونکہ انسان کو تو پتہ چلے کہ انسان کو نفس بھی ہے اور عقل بھی دیا ہے. فرشتہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نفس, اس کو عقل نہیں دی ہوئی, اس کو نفس ملا ہوا ہے, اس لیے اس کو فرشتہ بنایا ہوا ہے. اور اگر ہم انسان اگر نفس کو اپنے قابو پا لیں تو ہم فرشتے بن سکتے ہیں, عقل جانور کے پاس نہیں ہے. اس آپ کو سب سے بڑی بات بتاتے چاہیں. جی تھوڑا سا اور بتائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے وہی بات کی کہ جانور دنیا میں بنایا جاتا تھا, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا اور اس دین پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مطلب کہ تیار کیا, اس کو دین پہ اپنا سارا ان کے مطابق دین چلتا ہے, ہر بات ان کے مطابق ہوتی ہے. اور جب ہم خود اگر ان کے مطابق نہیں چلیں گے, کیونکہ دنیا داری میں کچھ نہیں ہے. اگر جو عاشق رسول بننا چاہتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں, کوئی نعت خواں ہے, کوئی عالم ہے, کوئی کسی بھی فیلڈ میں, کوئی 5 وقت کا نمازی ہے, تو اگر اس کا ہم کلام اللہ کے ساتھ, تو وہ اللہ کا دوست ہے. ان کی چھوٹی سی بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر انسان اپنے نفس کو سنوار لیتا ہے تو وہ انسان سب سے بڑا ہے. اپنے جسم کو سنوارتا تو ہر دنیا انسان سنوارتی ہے, لیکن اپنے نفس کو سنوارنے والا جو انسان ہے فرشتہ ایک طرح کا. اور تھوڑا سا بتائیں. اور اس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ غلط باتوں میں, غلط معاملات میں جاتے ہیں. میں خود ایک آئی ٹی سے بلانگ کرتا ہوں, میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں ایک آئی ٹی فیلڈ کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چل رہا ہوں.
اللہ پاک نے آپ کو یہ مہلت دی ہے اور آپ کو یہ عقل دی ہے. انسان کو کسی انسان کو ملتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے کہ وہ اپنے دین کو ساتھ لے کے چلے, کیونکہ آج کل جو فتنہ کا دور چل رہا ہے وہ سارے آپ کو پتہ ہے گانے وغیرہ ڈانس وغیرہ یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن بہت کم دنیا ہے جو اپنے دین کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. ان کا بہت خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کے میں عقل دے اور ان کو بہت زیادہ ترقیاں دے, میری دعائیں ان کے ساتھ. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں, کیا نام ہے اس کا, جو اعتکاف لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. اعتکاف جو کرتے ہیں یہ جو 10 دن کے لیے فرض بھی ہے اور اس میں نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ کوئی اپنے کام میں بزی ہے, اس کو بہت شوق ہے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں, جس طرح کہ مجھے اس بارے میں علم ہے جو, تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نفلی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کام وغیرہ کر کے رات کو نیت کر کے اس مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف والے کے ساتھ بیٹھ کے آپ الگ سے بیٹھ کے اس نیت سے آپ عبادت کر کے باہر بھی آ سکتے ہو, جو نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے, اور وہ بھی اس کی اعتکاف کی نیت سے مانی جائے گی. کیونکہ لوگ آج کل کے معاشی حالات لوگوں کی مہنگائی کے لوگ جو نفسا نفسی کا دورہ, وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگ پیسے کی طرف بھاگ رہے ہیں. کام آپ کی چھوٹی سی بات میں کاٹ رہا ہوں, سب سے پہلے بتاتا چلو کہ رمضان جب سٹارٹ ہوتا ہے تو انسان کو ہر چیز کی تھوڑی کمی کر دینی چاہیے, لیکن ہماری ایسی پاکستانی یہ قوم ہے کہ بازاروں میں ایسے ریٹ تیز ہوتے ہیں ہر چیز کے کہ جیسے انہوں نے آج کے مہینے میں سارا کچھ کما کے جانا ہے. حالانکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ کہ اس کو فری سب کو دے دو, کہ جتنا آپ لوگوں میں بانٹ سکتے ہو بانٹو. لیکن ہماری پاکستانی عوام کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ ایسے ریٹ تیز کرتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے اسی مہینے میں سب کچھ کمانا ہے. ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے بارے میں یہی کہنا چاہنا ہے کہ دیکھیں ان کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خود سمجھدار ہوں, کیونکہ رمضان یہ سال بعد آتا ہے. اور یہ دیکھیں آج کہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آخری عشرے میں آپ کو یہ مہنگائی کی بات کر رہے تھے, ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں سب کی مدد کرنی چاہیے, اور ہر گھر میں جو غریب ہے, مستحق ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ادھر کیا کہتے ہیں کہ ان کے جو عید نہیں منا سکتے, جو افطاری نہیں کر سکتے, جن کے گھر کے چولہے نہیں جلتے, ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے. مگر مہنگائی کے والے جو لوگ, دیکھیں ہماری حکومت ان کو ایک ریٹ لسٹ دیتی ہے, اگر وہ اس کے مطابق نہیں چلتے, کچھ لوگ تو اپنے ہی ریٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو سب کے لیے اپنا کرنا چاہیے, رحم کرنا چاہیے ان کے اوپر. اور دوسری بات یہ بہت بڑی بات کہ اس رمضان میں ہم لوگ تو ایک بس یہاں سے لے لے وہاں سے لے, جو باہر کی کنٹریز ہوتی ہیں نا, وہ اس رمضان کی بڑی احترام ادب کرتی ہے, ادب احترام کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, مینیج کرتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں. اور باقی آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حالات ہو گیا, ہر بندہ بس اپنی غربت کے ساتھ لڑ رہا ہے. باقی آپ نے اعتکاف کی بات کی, وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے, فرض بھی ہے, نفلی عبادت بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں ان کو فرض میں گنا جاتا ہے رمضان میں, کیونکہ یہ آخری عشرے کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں جو نفل ہوتے ہیں وہ فرض ہو جاتے ہیں, اور اس میں جو آپ کو فرض ہوتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ دیکھیے وہی بات ہے کہ آخری عشرہ جیسے رات 1:30 بجے کا ہوتا ہے, وہ ایک تہجد کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ آپ لوگ, وہ خود دیکھنے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں, اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں. اور جو آپ نفلی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں نفل جلد سے جلد, اور یہ ماہ میں ہم نفل اپنی جتنی پینڈنگ نمازیں ہوتی ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں, اس ماہ میں کہا گیا ہے کہ وہ ہم جتنی ہو سکے عبادت کے ساتھ وہ نمازوں کو بھی ادا کریں, ان کا بھی زیادہ. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر حمزہ برادران, ہم آپ ساتھ ہمارے موجود ہیں زین بھائی. آپ ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں ہم کہ مجھے بتائیں کہ رمضان کریم میں سنا ہے کہ قرآن پاک آپ کو ختم کرنا چاہیے, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, قرآن پاک رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے, اور قرآن پاک زیادہ تر پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن جس میں سے آسمان سے 4 کتابیں اتری ہیں, توریت, زبور, انجیل اور قرآن مجید. اس میں سے سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی 3 کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ بھی نہیں ہیں. 4 کتابیں اتری سی جن میں سے قرآن پاک ہے جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے, جس کا کوئی ایک حرف بھی چینج نہیں کر سکا. یہ رمضان میں اس لیے پڑھا جاتا ہے, اسی کی چھوٹی مثال لے لیں آپ, جیسے کہ نماز تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے. اگر نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک فیملی ہے نا, ایک گھر ہیں والے ہیں, تو ان میں سے ایک بچے کو عالم دین بنانا چاہیے کہ جو سارے گھر والے قرآن کو سمجھ سکیں. تو اسی لیے تراویحوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو جو پورا مہینہ لے کے 27ویں کی رات تک, لیلۃ القدر کی رات تک, جو بابرکت مہینہ ہے اور بابرکت دن ہے, مقرر کیا گیا ہے. اسی رات کو قرآن نازل ہوا تھا اور اسی پہ ہی ہم مکمل کرتے ہیں. تو جو میرا سب لوگوں کو بھی میسیج ہوگا کہ اگر کوئی بچہ آپ کا حافظ قرآن ہے تو کوشش کریں کہ اسے بھی اسی فیڈ میں رہیں اور وہ پورا سال اپنا یاد کرے, تراویح سنیں یا سنائے. بس یہی میرا ان کو پیغام ہوگا کہ آپ جلد سے جلد کوشش کریں کہ تراویح بھی پڑھیں. کافی سارے لوگ ہیں جو قرآن سے محروم ہیں, مطلب کہ صحیح تلفظ میں نہیں پڑھا جاتا.
تو تسبیح تراویح اس کے لیے بہترین حال ہے کہ وہ مسجد میں جائیں، تراویح پڑھیں، جن سے قرآن کی قراءت سن کے ان کا بھی قرآن کا تلفظ بہتر ہوگا۔ جی بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں بتایا اور بتایا قرآن پاک ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ رمضان میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ کو بہت اچھا موقع ملتا ہے کہ آپ تسبیح نماز اور یہ جو آپ ہوتی ہے تراویح وغیرہ یہ پڑھیں اور آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا، اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے کہ رمضان کریم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں 70 گنا بڑھا کے اور ہزاروں راتوں سے بہتر یہ قرات ہوتی ہے جو آپ کو ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ اس میں آپ توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہ معاف کروا دیتے ہیں۔ ابھی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمیں حافظ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں سے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور ہمیں نعت کلام مصطفیٰ سنایا، ہمارے ساتھ بھائی موجود تھے عظمت برادران۔ اب ہم دعا کے لیے گو کرتے ہیں اور پھر آپ اس پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کیجیے گا۔ ہمارے پروگرام کو ایسے ہی ہمیں پیار محبت دیتے ہیں، ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ہمیں لائک کمنٹ ضرور کرتے رہیں۔ آپ کو کوئی بھی سوال ہو ہمیں کر سکتے ہیں آپ کمنٹ میں۔ چلیں دعا کے لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقولی ماں کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول، منو تستدا مان آل رسول، گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو روح کو ترپا دے اور قلب کو گرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ منور شیر سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین جیسا کہ بہت خوبصورت دعا کے ساتھ ہم نے اینڈ کیا، آپ کو بتاتے چلیں جو جن نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، آگے والے آنے والے راستے جو ہیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ اور اس ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے اسی میری ویڈیو کے نیچے، آپ کو کوئی سوال یا کوئی آپ کو پوچھنا ہو تو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کو مفتی سے بھی پوچھ کے اور اپنے پاس ہمارے پاس جتنا علم ہوگا ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے سے آگے میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ مجھے ابھی کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔
رمضان کرمات رمضان کرمات رمضان